بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ حضرت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جیلانی والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر بغداد جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے۔ آپ کا قافلہ ہمدان کے مشہور شہر تک تو بخیریت پہنچ گیا، لیکن جب ہمدان سے آگے ترنتن کے سنسان کوہستانی علاقہ میں پہنچا تو 60 ڈاکوؤں کے ایک گروپ نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس گروپ کا سردار ایک طاقتور ڈاکو تھا۔ قافلے کے لوگوں میں ان خون خوار ڈاکوؤں کے مقابلہ کی سکت نہیں تھی۔ ڈاکوؤں نے قافلہ کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور اسے تقسیم کرنے کے لیے ایک جگہ ڈھیر کر دیا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے ایک طرف کھڑے رہے۔ لڑکا سمجھ کر کسی نے آپ سے کچھ تعرض نہ کیا۔ اتفاقاً ایک ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی اور آپ سے پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت نے بلا خوف و ہراس کے اطمینان سے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور آپ پر سختی کی۔ پھر ایک دوسرے ڈاکو نے بھی آپ سے دریافت کیا، لڑکے، تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکو نے بھی آپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ پہلا ڈاکو بھی وہاں سے پہلے ہی موجود تھا اور لوٹ کے مال کی تقسیم ہو رہی تھی۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے سرسری طور پر آپ کا واقعہ اپنے سردار کو سنایا۔ سردار نے کہا، اس لڑکے کو ذرا میرے سامنے لاؤ۔ دونوں ڈاکو بھاگتے ہوئے گئے اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے، جو ایک ٹیلے پر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ لوٹا ہوا مال تقسیم کرنے بیٹھا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس فقیر منش نوجوان لڑکے کو دیکھ کر پوچھا، لڑکے، سچ بتلا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہیں؟ نکال کر دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور اس کے ساتھی یہ ماجرا دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ڈاکوؤں کے قائد احمد بدوئی نے اضطجاب کے عالم میں کہا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم راہزن ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے متعلق نہیں ڈرے اور ان دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری پاک باز اور ضعیف العمر والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا والدہ کی نصیحت میں 40 دیناروں کی خاطر کیوں کر فراموش کر سکتا ہوں؟ یہ الفاظ نہیں تھے، حق و صداقت کے ترکش سے نکلا ہوا ایک تیر تھا جو احمد بدوئی کے سینہ میں پیوست ہو گیا۔ اس پر رکت طاری ہو گئی۔ اشکہائے ندامت نے دل کی شکاوت اور سیاہی دھو ڈالی۔ روتے ہوئے بولا، آہ، اے بچے، تم نے اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس رکھا، حیف ہے مجھ پر کہ اتنے سالوں سے اپنے خالق کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اتنا رویا کہ گھگی بن گئی، پھر بے اختیار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور رہزنی کے پیشہ سے توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے اور سب نے بیک زبان کہا، اے سردار، تو رہزنی میں ہمارا قائد تھا اور اب توبہ میں بھی تو ہمارا قائد ہے۔ عرض ان سب نے بھی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور لوٹا ہوا تمام مال قافلے کو واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈاکو اس توبہ کی بدولت درجہ ولایت کو پہنچے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ جزاک اللہ بالخیر۔